دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نصرت صاحب یہ باتیں جو مجھے ایجیٹیٹ کرتی چلی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جو کام نہیں ہونے والا ISI کو بلا کے جو روپ ڈال رہے ہیں بہت دفعہ اسی ایشو کے اوپر تمہیں یاد ہے 28 جولائی کو میرے بھائی 28 جولائی کو ایئر بلو کا ایک طیارہ کرایا وہی میں یہ کہتا ہوں اس کو بھولنا نہیں ہے دیکھیں میڈیا کی سکرینوں سے اترا نا اور پھر آپ دیکھیں گے 4 5 6 ماہ لگ گئے اور آج بھی درجنوں بلکہ سینکڑوں خاندان جو ہیں وہ انصاف کی تلاش میں ہیں بعض میں سے کسی کو کلیم ملا ہے نہیں ملا جس دن یہ واقعہ ہوا 28 جولائی اسی دن ہم نے اپنے پروگرام میں PIA کے MD جو ایسے ویسے MD نہیں ہیں ایک پائلٹ ہیں آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان سے پوچھا کہ جناب یہ کب تک پتہ چل جائے گا کہ واقعہ کیا ہوا کیسے ہوا انہوں نے کیا فرمایا سنیں جی پہلے دیکھتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں اس میں بلیک باکس کو کھول کے پھر باقی جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے اس سے باتیں سارے لے کے یہ ساری جو تحقیقات مکمل کتنے دنوں میں ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں مشتاق کی بات نہیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ عموماً کتنے دن لگنے چاہیے ایک تحقیق کے لیے اور مجھے اور مشتاق جیسے پاکستان کے عام شہری کو اور خاص طور پر جن کے عزیز و اقارب جن کے اوپر یہ ٹریجڈی گزری ہے انہیں اصل وجوہات کا پتہ چل سکے وہ کیسے اعتبار بھی کریں گے دیکھیں جہاں تک یہ کہتے تو اس کو بلیک باکس ہیں بٹ یہ خیر بلیک نہیں ہوتا اس میں سارا ہی سفید ہوتا ہے جو بھی آئے گا اس میں ہر چیز ہمیں مل جائے گی اور اس کو PIA کے پاس پوری کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو ڈی کوڈ کر سکیں اینڈ وی کین ہیو دا رپورٹ میکسیمم آف 30 days اگر ہم یہاں پہ کرنا چاہیں کتنے دن کہہ رہے ہیں سر 40 دن میکسیمم ہم اس کو اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے 40 یا 30 دن 30 یہ جناب اب وزیر دفاع صاحب وزیر دفاع ایگزیکٹلی ایک دن بعد آئے ان سے بھی یہی سوال یہی بات ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہمارے ہاں جو آخری حادثہ ہوا تھا سر وہ ملتان میں فوکر کا ہوا تھا اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی جی اب کیا ہوگا انکوائری رپورٹ کا جی انکوائری رپورٹ ضرور پبلک کرنی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نہیں کرنی چاہیے آپ سر وزیر دفاع ہوتے ہوئے ہچکچا کیوں رہے ہیں میں ہچکچا نہیں رہا میں نے کہا ضرور کرنی چاہیے پبلش جی کرنی چاہیے آج بھی وہی صورتحال ہے جس اسٹیشن پہ بٹھا کر گئے تھے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک پروفیشنل پائلٹ آن ایئر کہہ رہے ہیں PIA کے سربراہ بھی ہیں MD کہتے ہیں جناب میکسیمم 30 days لگنے چاہیے وزیر دفاع ایک دن بعد آتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہاں یہ پبلک ہونی چاہیے وزارت دفاع سے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جناب ایک مرتبہ نہیں 3 یا 4 مرتبہ یہی کمیٹی جو کہہ رہی ہے کہ جنرل پاشا بطور ڈرون جانا نہیں جانا سمجھ آئی ISI کو ہم بھی کرتے ہیں کرٹیسزم یہ پالیسی ڈیسیشن ہے آپ کے وزیر اعظم نے اس سے پہلے مشرف کا لیا ہوا ہے اور جو کرنے کی بات ہے وہاں پہ انہوں نے شٹ اپ کال دی جو ڈیفنس منسٹری کے لوگ تھے میری بات تو سنیں وہاں پہ یہ بھی ہوا نا دیکھیں PIA کے پاس ایک فیسلٹی تھی انہوں نے کہا نہیں ہے PIA پہ آپ نے باہر بھیجی اور اس جگہ بھیجی جس ملک میں جس ملک کا وہ طیارہ بنا ہوا تھا وہاں سے بھی رپورٹ آئی کچھ رپورٹ پبلک ہوئی کچھ ابھی تک وہ بلیک باکس کے اندر ہے پھر یہ آ کے لوائقین چلے گی عدالت میں وہ کس لیے چلے کہاں گئے عدالت میں کہاں گئے عدالت میں تو پھر ہر جگہ میں نے یہ ممبر کیوں الیکٹ کیے ہیں نصرت صاحب اب یہ کام نہیں کریں گے تو میں کیا میں جا کے ان کو پکڑ کے کہوں گا یہ کام کرو تو کیوں نہیں آپ دیہارداری پہ جو لگے ہوئے ہیں اگر وہ ممبر یہاں کام کرے CDA میں جا کے پلاٹ کون الاٹ کرائے گا مجھے بہرحال وہ جو گئے جو کمرشل پراپرٹیز جو ہیں اس کو کنورٹ کر کے جو ریزیڈنشل کو ان کو کمرشل کیسے کرے گا وہ جو یہاں پہ نصرت صاحب میں آپ کو MNS کی بتاتا ہوں نا میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں نا وہ کیوں نہیں کرتے آپ میرے ساتھ چلے جائیں صبح CDA کے چیئرمین کے دفتر ایسے شرفا میں آپ کو بتاؤں گا کہ چک شہزاد سے فلاں چیز صاحب وقت بہت کم ہوتا ہے وہ یہ کام جانا ہوتا ہے یار سید نسیم احمد صاحب ونگ کمانڈر ریٹائرڈ انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے ان لوگوں کی جو ایئر بلو کے حادثہ میں اور جو عدالت وغیرہ میں گئے تھے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے لائن پر ہمارے ساتھ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نسیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے یہ جو کاز اٹھا رکھا ہے کہ ایئر بلو کے حادثے کی ایک تو وجوہات پتہ چلیں
ऑथेंटिक ذریعے سے، اور دوسرا متاثرین کا معاملہ، تو آپ کو بھی عدالت میں جانا پڑا، تو کیا اب تک ہوا ہے پھر؟ بہت بہت شکریہ دنیا سے. دیکھیں میں تو پہلے ہی عدالت میں جا چکا ہوں اور سندھ ہائی کورٹ نے میری کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو تھی وہ منظور کر لی تھی اور 25 اکتوبر کو میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں ان کی جو انکوائری آرڈر کی تھی اس سے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے اب ایک بورڈ آف انکوائری ہوگی جو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پرسنس کے تحت ہوگی. یہ فیصلہ سندھ کورٹ کا آ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ میں ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی سوموٹو ایکشن کی، اس کی بھی مجھے امید ہے کہ فیصلہ ہمیں مل جائے گا. اچھا نسیم صاحب، 25 اکتوبر سے لے کے اس فیصلے تک جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں دیا، آج تک پھر کیا کارروائی اس پہ چلی؟ ابھی 1 ماہ سے زائد عرصہ بلکہ 1.5 ماہ ہو چکا ہے. اس 1.5 ماہ کے دوران کیا عمل درآمد ہوا؟ کیا وہ پروسیس کہاں تک انکوائری کا آگے چلا؟ کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان کی ایویشن ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کوئی شخص پبلک کے انٹرسٹ کے طور پر عدالت میں گیا تھا، تو ہائی کورٹ کے جج نے جسٹس گلزار صاحب نے 2 ماہ کی انہیں مہلت دے دی تھی کہ 2 ماہ میں مکمل کر لیں، اس کے بعد بورڈ آف انکوائری کریں، اور اگر فیل ہو جاتے ہیں تو بھی بورڈ آف انکوائری کریں. تو اس کا مطلب ہے 25 دسمبر تک آپ انتظار کر رہے ہیں؟ آرڈر ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 25 دسمبر تک انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پیش رفت نظر آ رہی ہے کہ 25 دسمبر تک جو انکوائری کرنی ہے سول ایویشن اتھارٹی نے یا وہ تمام تحقیقاتی ادارے جو کہ حادثات کی تحقیقات کرتے ہیں، 25 دسمبر تک عدالت کے حکم پر عمل درآمد کر سکیں گے اس طرف؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس انکوائری کو مکمل کر سکیں گے، اور عدالت کے حکم کے مطابق انہیں اسے بورڈ آف انکوائری میں تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا نسیم صاحب، ڈی آر کی ابھی بات ہو رہی تھی، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر، یہ میں 1985 سے اس کے انالیسس کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ 1 دن کا کام ہوتا ہے، ایک دن کا کام ہوتا ہے، وہ بھی ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے. یہ بھی اچھا نسیم صاحب 1 منٹ آپ میں لگا کے سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نسیم بھائی آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے. اوکاڑا سے کالر ہیں، وہ بھی غالباً حادثے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. آپ چونکہ ٹیکنیکل آدمی ہیں، متعلقہ ہیں، شاید آپ اس کا جواب دے سکیں. آپ ہولڈ کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ہمارے ساتھ ونگ کمانڈر ریٹائرڈ سید نسیم صاحب بھی ہیں، کنسلٹنٹ ایویشن کے. آپ بات کریں. جی صفدر علی ٹور ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں عارف آلہ سے. جی صفدر صاحب. جی السلام علیکم. جی میرا کویشچن ان سے یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اتنی اب جدید دور ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، تو اس دور میں بھی سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ اتنے حادثات ہوئے جن میں اتنے بڑے کلیشز جیسے جنرل ضیاء صاحب کا 88 میں ہوا. جی بہت شکریہ صفدر صاحب، وہ فرما رہے ہیں. نہیں جی بہت شکریہ صفدر صاحب، وہ جواب دے بیٹھے ہیں. نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بقول 1 دن میں پتہ چل سکتا ہے. اچھا اس کے آگے اب نسیم صاحب، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس حادثے کے بعد 2 حادثے کراچی میں اور بھی ہوئے، لیکن ہمارا کنسرن جو ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے جو لواحقین، جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، وہ ان کے خاندان اہل خانہ جو ہے ان کا معاوضہ اور باقی جو معاملات ہیں تحقیقات کے علاوہ وہ بھی آپ پرسو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ کس حد تک پہنچا ہے؟ میں ان کی گائیڈنس تو ضرور کر رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں ایک تکنیکی ماہر ہوں اور انویسٹیگیشن سے میرا سارا 30 سال کا تجربہ ہے. تو کمپنسیشن کے لیے تو انشورنس ڈاکومنٹس ہی بہرحال عدالتوں میں جاتے ہیں یا اس کے مطابق. لیکن وہ پروسیس بھی آپ دیکھ کہ وہ شروع ہو چکا ہے یا اس میں بھی ابھی؟ جی وہ بالکل شروع ہو چکا ہے. اس میں کچھ قانونی موشگافیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس میں کچھ ڈیلے ہوتے ہیں. کورٹ سے سرٹیفکیٹ لانا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چونکہ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ڈیلے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انویسٹیگیشن رپورٹ کا بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے. اچھا نسیم صاحب چونکہ ہمیں یعنی بریک پر جانا ہوگا، بہت دیانتداری سے ایز اے پروفیشنل بتائیے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزارت دفاع کو، متعلقہ لوگوں کو اس حادثے کے اسباب کا پتہ چل گیا ہوگا اور جان بوجھ کر سچ چھپایا جا رہا ہے، یا سچ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی گئی؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی سازش کے تحت سچ کو چھپائے گا. ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا بورڈ بنا ہے جس میں 2 افراد ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی انویسٹیگیشن کی ہی نہیں ہے. انہوں نے ان جہازوں کے اندر سے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، تو وہ اس انکوائری کو کرنے کے اہل نہیں ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ثبوت جو ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن جو کہ جہازوں کی ہوتی ہے، اس میں جائے حادثہ پہ
तमाम सबूत होते हैं वो इस्लामाबाद में भी ज़ाया कर दिए गए नाअहली की वजह से। और ये जो रशियन तैयारा कराची में गुजरा था, इस तैयारे का मलबा तो जैसे कूड़े के ढेर को जमा कर दिया जाता है, वो रशियंस आके भी यहाँ शर्मिंदा हो रहे होंगे कि तैयारे के हादसे के बाद तो तमाम निशानात से, इंजन के पाइप से, यानी एक बहुत ही। तो आपके ख्याल में इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटी, नीयत का इतना शायद मसला नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लो भाई, ये हालत है हमारा, यही सूरत हाल है, इसी का रोना है कि जो भी देखे जाके अदालत की तरफ ही जाए, बाकी अदारे काम कर रहे हैं ना नहीं कर रहे, इस पे बातचीत जारी है। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।